بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1190 ہے، اور آج سورۃ الکہف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 89، 90 and 91۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم اتبع، پھر وہ پیچھے لگا، سبب ایک اور راہ کے، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج کی جائے طلوع پر، وجدہا، تو اس نے اسے پایا، تطلع، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل، کہ نہیں بنایا ہم نے، لہم، ان کے لیے، من دونہا، اس سورج کے سوا، سترا، کوئی پردہ۔ کذالک، اسی طرح تھا، وقد احطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر لیا تھا، بما، اس کا، جو کچھ، لدیہ، اس کے پاس تھا، خبرا، باعتبار علم کے۔ ترجمہ یوں ہے، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا، ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے بعد وہ یعنی ذوالقرنین ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ تیسری بات، واقعہ اسی طرح ہوا۔ چوتھی بات، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا، ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے ذوالقرنین کی، جیسے کہ پچھلی آیات میں اس کے ابتدائی باتیں اس سے متعلقہ بتائی گئی۔ ذوالقرنین مغربی ممالک کو فتح کرنے کے بعد مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادے سے مشرق کی طرف چل پڑے۔ مشرق کی آخری حد پر جب پہنچے، وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جس قوم کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، یعنی مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ یعنی سورج کے اور اس قوم کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی یہ قوم ایسی تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ نہیں بنائے ہوئے تھے، بلکہ کھلے میدان میں یہ قوم رہتی تھی، گویا ان میں دھوپ میں رہنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، جیسے عام طور پر جانور دھوپ میں گزارا کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جس قوم کو مشرق کے آخری حصے میں پایا، قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ قوم مومن تھی یا کافر، اور نہ ہی اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کے ساتھ حضرت ذوالقرنین نے کیا سلوک کیا۔ اگر یہ لوگ کافر تھے تو ظاہر ہے کہ وہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ ذوالقرنین نے مشرق کی آخری حد میں جس قوم کو پایا تھا، وہ قوم ننگے پاؤں، ننگے بدن قوم تھی۔ ان کے پاس سورج کی گرمی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس مکانات تھے، اور نہ ہی درخت وغیرہ، اور نہ ہی کچھ اور چیز۔ ان کی غذا صرف مچھلی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ذوالقرنین کا ایک تیسرا سفر ہوتا ہے، اس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔